احمد و صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ کلام اقبال میں سے بانگ درا صفحہ نمبر 309 ہے، اور بانگ درا کے دوسرے حصے کا حصہ غزلیات یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی غزل میں اقبال نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی کچھ مناجات پیش کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ دفعہ پڑھ لیتے ہیں پھر شرح کریں گے انشاءاللہ۔ یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی۔ عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، عزت بھی گئی لیلا بھی گئی۔ کی ترک تگو دو قطرے نے وہ آبروئے گوہر بھی ملی، آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی۔ نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکوں پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ یہ جو طرز ہے کہ باد صبا سے خطاب کیا جائے، یہ عربی شاعری میں بھی ہے، اردو شاعری میں بھی ہے، اور فارسی شاعری میں بھی ہے۔ مولا روم کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ اے باد صبا بکوئے آں دلبر کش، احوال دلم بگو اگر باشد خوش، کہ اے باد صبا ایسا کرو کہ دلبر کے یعنی میرے محبوب کے دیار تک، اس کے گھر تک چلے جاؤ، اور اگر اس کو اچھے حال میں پاؤ تو میرے احوال بھی اس کے سامنے بیان کر دو۔ اسی طرح ایک نعتیہ کلام میں شمار ہونے والا ایک کلام ہے جو حضرت زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ان سے مروی ہے۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے مقام پر قید میں تھے، تو وہاں سے انہوں نے مدینہ منورہ کی یاد میں چند اشعار کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی یاد میں کچھ اشعار کہے۔ اس کے الفاظ بھی اسی طرح کے ہیں، جس میں انہوں نے باد صبا سے اور صبح کی ہوا سے خطاب کیا۔ کہتے ہیں کہ ان نلتی ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، کہ اے صبح کی ہوا تم اگر پہنچو مدینہ منورہ، اس شہر تک پہنچو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض حرم تک پہنچ جاؤ تو میرا سلام پہنچا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس روضے کی زمین تک اگر تم پہنچ جاتے ہو۔ اسی طرح سے ایک شعر کلام میں اور بھی آتا ہے، کہتے ہیں کہ اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، ہمارے جو جگر ہیں وہ بھی مجروح ہو گئے ہیں، ہمارے جگر بھی مجروح ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں۔ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، اور خوشخبری ہے اور تہنیت کا مقام ہے اس شہر کے رہنے والوں کے لیے کہ جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ جو اقبال نے بھی اپنے حالات، امت کے حالات، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے احوال کو پہنچانے کے لیے باد صبا کو وسیلہ بنایا۔ کہتے ہیں کہ اے باد صبا کملی والے سے، یعنی کمبل اوڑھنے والے اور چادر اوڑھنے والے، جیسے کہ قرآن حکیم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل اور مدثر کے عنوان سے ذکر کیا گیا، نام سے ذکر کیا گیا، یعنی کمبل اوڑھنے والے اور چادر اوڑھنے والے۔ تو اسے مستعار لیتے ہوئے کہا کہ کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، میرا پیغام پہنچا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ زوال کی جس کیفیت کو امت پہنچ چکی، اس میں اس کے مراحل گزرے، اور حالات یہاں تک پہنچتے پہنچتے درمیان میں ایسے مراحل بھی آئے تھے کہ کم از کم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس اگر دین کی وہ شان و شوکت موجود نہیں ہے، یا کہیے کہ دین کی دنیا میں عملداری اس طرح سے اگر ہم برقرار نہیں رکھ سکے، تو کم از کم مسلمانوں کی شان و شوکت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دین اسلام کو زندگی کے ہر شعبے اور گوشے میں رائج کر کر دکھایا اور اس کی ایک عملی صورت قائم فرما دی، تو آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ کچھ اجزاء مسلمانوں نے اپنے عمل میں اگر کمزور بھی کیے، تو کم از کم مسلمانوں کا دبدبہ تھا، شان و شوکت تھی، سلطنتیں تھیں، اور اس میں اسلام کے بعض احکامات وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں، تو بعض احکامات ان پر کمپرومائز بھی ہو چکا تھا، دیکھا جا سکتا ہے انہیں ان ایام میں، مگر کم از کم دنیا موجود ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ قاعدہ یہی ہے کہ جب دین سے بے وفائی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو دنیا کی شان و شوکت بھی چھوڑتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ قاعدہ دوسرا اللہ کا، جو اقبال نے دوسری جگہ بھی کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو بقیہ اقوام کے پاس دنیا میں اقتدار کا اگر کوئی وجہ اور سبب ان کی بن سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلمان نااہل ہیں، تو اس کے بعد پھر کون اہل ہے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے، یہاں کی سیادت قیادت کے لیے اگر مسلمان نااہل ہو جائیں تو پھر جو اہل تر ہوتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے یہاں کا اقتدار۔ تو مسلمان اگر اہل ہوں تو ان کی اہلیت کی بنیاد وہ نہیں ہے جو غیر مسلموں کی ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں کی اہلیت کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں، یعنی دین کے کتنے وفادار ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ جب وہ دین سے وفاداری چھوڑتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ان سے دنیا بھی چلے جایا کرتی ہے۔ تو اب جو حال پہنچ چکا امت کا، جہاں تک امت جس حال کو پہنچ چکی، کہتے ہیں قبضے سے امت بیچاری کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی، دنیا کی شان و شوکت بھی گئی اور آخرت کا معاملہ بھی خراب کر بیٹھے دین سے بے وفائی کر کر۔ یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا۔ یہ جو موج پریشاں خاطر یعنی پریشان حال ہے، جو بکھری ہوئی ہے، کبھی کہیں اور کبھی کہیں ہے، یہ امت کی کیفیت یعنی امت مسلمہ کی کیفیت کو تعبیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک طرف تو بتایا کہ زوال کس کیفیت کو پہنچ چکا، دوسری طرف بتا رہے ہیں کہ تم جو کچھ کوشش کر رہے، یعنی مسلمان جو کچھ کوشش کر رہے ہیں اس میں تھک ہار کر بیٹھ جانا درست نہیں ہے۔ موج پریشاں خاطر ہے، موج بکھری ہوئی ہے، امت مسلمہ کے حالات بکھرے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے ظلم، جبر، تشدد، ایذا رسانی اور اغیار کے ظلم سے یہ گزر رہے ہیں، کو پیغام لب ساحل نے دیا۔ ساحل کے کنارے پر جب پہنچتی ہے وہ موج تو اس کو یہ پیغام ملتا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی۔ یعنی دریا جاتے ہیں اور جا کر سمندر میں گر جاتے ہیں، بحر میں گر جاتے ہیں، بڑے سمندر میں گرا کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسا مقام ہے جو آیا چاہتا ہے، یعنی جس کے لیے ابھی اور سفر کرنا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر عارضی طور پر مشکلات اور مصائب سے تم گزر رہے ہو تو اس سے پریشان نہ ہو، یہ حالات تو آتے ہیں، جیسے قرآن حکیم میں بھی اس بات کا ذکر آیا نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں ارشاد ہوا، فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم ایسی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آئے تھے۔ پچھلی امتوں کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا۔ جب یہ زوال کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر اپنی وفاداری دین کے ساتھ ثابت کرتے کرتے ایک وقت لگتا ہے، اور اس میں پھر ابتلا ہے، آزمائش کا دور ہے اور مشقتوں کا زمانہ آتا ہے، اور مسلمانوں کو عروج ایسے ہی نہیں ملتا، بلکہ ان مشقتوں سے گزر کر اللہ کے راستے کا حقیقی جہاد اس کے مراحل کو طے کر کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عروج دیا کرتے ہیں۔ جو بتایا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ مستہم الباسا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مراحل سے گزارا تھا جس میں ان کو طرح طرح کی مشقتوں سے گزرنا پڑا۔ وذرا، بھوک پیاس کی مشقت بھی تھی، اسی طرح سے جسمانی اذیت بھی تھی، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول جو تھے وہ بھی یہ کہنے لگے، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی یہ سوال کرنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی نصرت قریب ہے۔ تو یہ جو پریشاں خاطر موج ہے، امت کے جو بگڑے ہوئے حالات ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انشاءاللہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد جب کچھ لوگ کندن بن جاتے ہیں، بعض کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرماتے ہیں، اور بعض کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی کے مراحل سے سرفراز کرتے ہیں، اس سے ہمکنار کرتے ہیں، تو وہ مرحلہ بھی آئے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صبر و استقامت سے اللہ کی طرف سے آنے والی اس بشارت، یعنی ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی طرف سے نصرت قریب ہے، اس بشارت کو سامنے رکھا جائے۔ ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی، عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، عزت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ لیلا مجنوں کا واقعہ، اور مجنوں کا نام قیس تھا، تو اس کو ذکر کیا گیا۔ محمل کہتے ہیں اس اونٹنی کے اوپر، جو اونٹ کے اوپر ایک ہودج ہوتا ہے، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے، تو جو بھی اس میں مستورات ہوتی ہیں ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو تعبیر ہو رہی ہے، اس میں امت کے حالات پر کلام کر رہا ہے نا اقبال، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہے ہیں احوال۔ تو وہاں اس موقع کی مناسبت سے جو بات اگر تعبیر میں لی جائے تو امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جن شعائر دین کو اور اسلام کے جن احکامات کو تم چھوڑ دیتے ہو، غیروں سے، اغیار سے متاثر ہو کر، مغرب کی تقلید میں، اور اسی طرح سے اپنی بے راہ روی کی وجہ سے اور اپنی بے عملی کی وجہ سے، اس سے پھر دین کا
نقصان ہوتا ہے، اور اس وجہ سے تم جو ہے وہ زوال سے اور ذلت سے دوچار ہوتے ہو۔ عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل میں۔ اگر حجاب محمل کو ہم شاعر اسلام کہیں، حجاب محمل کو ہم یہ سمجھیں کہ حجاب محمل سے مراد کیا ہے، یہ شاعر اسلام ہے، جس میں کہیے کہ مسلمانوں والی وضاقتہ بھی داخل ہے، ستر و حجاب کے احکامات بھی داخل ہیں، پھر اسی طرح سے جمعہ و جماعت کے احکامات بھی داخل ہیں، اس میں لین دین، خرید و فروخت، تجارت کے احکام بھی داخل ہیں، اس میں مساجد و مدارس بھی داخل ہیں، اس میں اسی طرح سے اسلام کی جتنے گوشوں اور شعبوں کی ہدایات ہیں وہ سب داخل ہیں، شاعر اسلام جن کو ہم کہتے ہیں، اور جس میں عبادات بھی اور ان کی شان و شوکت بھی اور وہ ساری چیزیں جو امت مسلمہ کو پوری ایک تہذیب کی صورت میں دے دی گئیں۔ کہا ان میں سے جب کسی چیز کو تم چھوڑتے ہو، یعنی قیس وہ اپنے فرط جذبات میں اگر یہ چاہے کہ وصال لیلی کے لیے حجاب محمل کو ہٹا دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ اس کی محبوبہ بے آبرو ہو جائے گی، اور بے آبرو کے ساتھ محبت کسی کو نہیں ہوتی، اس سے عزت بھی جاتی ہے اور اس سے شرافت بھی زائل ہو جایا کرتی ہے۔ تو امت مسلمہ اگر تقلید غیر میں اپنے شاعر دین ان سے تہی ہوتی چلے جائے، انہیں چھوڑتی چلے جائے، تو آخرکار کیا ہوگا کہ تمہارا شرف سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ستر و حجاب کے احکامات ہیں امت سے، وہ جیسے جیسے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی زندگی ہے بربادی سے دوچار ہوتی جاتی ہے، اور اس سے امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ یہ صرف ستر و حجاب کے احکامات نہیں، اس سے غیرت جاتی ہے، اور جب غیرت چلی جائے، حیا چلی جائے، تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھی ہیں، جب ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا بھی اڑ جایا کرتا ہے۔ تو اغیار نے بڑے اہتمام کے ساتھ کوشش کی کہ امت مسلمہ سے غیرت کو نکالنا ہے، تو ایمان کو نکالنا ہے، تو حیا کو ختم کیا جائے، اور حیا باختگی، حیا سوز اعمال ان میں جو ہے مسلمانوں کو مبتلا کر دیا گیا، ان تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، اور کہیے کہ سیر و تفریح کے نام پر اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر۔ تو کہا کہ محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی، کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی، آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی۔ تگو دو عام طور پر اقبال کے کلام میں مثبت استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک پازیٹیو معنی میں، جد و جہد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ اس کو مثبت معنی میں لیں تو پھر معنی مکمل نہیں ہوتے۔ اقبال کے ہاں اکثر جو انداز ہے نا وہ سکون پر حرکت کو ترجیح دیتے ہیں، اقبال سکون پر حرکت کو ترجیح دیتے ہیں، مگر اس شعر میں برعکس معاملہ پیش آیا ہے، اس لیے کہ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ایک دوسرا مضمون ہے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ قطرہ ہے، اور قطرہ اس قطرے سے، پانی کا قطرہ اس سے موج بنتی ہے، موج جو ہے اس سے دریا میں طغیانی اور اسی طرح سے ہلجل اور اس کے ذریعے سے ایک کہیے کہ تحرک وجود میں آتا ہے، تو وہ ایک غلبے کا عنوان بنتا ہے۔ مگر یہی پانی کا قطرہ جب سکون اختیار کر لیتا ہے، سی پی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو موتی بن جاتا ہے۔ تو جہاں سمندر کا ایک فنکشن یہ ہے کہ اس میں موج اٹھے، وہیں سمندر میں ایک کام اور ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو قطرہ سکون اختیار کر لے وہ اپنی جگہ موتی بن جاتا ہے، اور وہ بھی قیمتی چیز ہے۔ تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات امتوں کو تعقل کی اور سمجھ بوجھ کی اور وقار کی، طمانینت کی، اور کہیے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹھنڈے مزاج کے ساتھ غور و فکر کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور تخطیط کی، یعنی باقاعدہ پلاننگ کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے بھی ایک مرحلہ طے ہوتا ہے، یعنی یہ بھی امتوں کے عروج کے سفر میں ایک منزل اور ایک مرحلہ ہے۔ کہا کہ اور ہم اگر یہاں تک وہ دو قطرے کی اس کو تعبیر کر لیں فطرت سے بغاوت پر، یعنی فطرت کا ایک اسلوب ہے نا کہ سمندر میں سے ایک قطرہ فطرت نے یوں رکھا ہے کہ وہ تگ و دو چھوڑ کر سی پی کے پیٹ میں جا کر موتی بن جاتا ہے۔ تو یہاں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کی ترک تگ و دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی۔ وہ تگ و دو یعنی فطرت سے بغاوت کو ترک کرنے کے نتیجے میں جب وہ پانی کا قطرہ سی پی کے پیٹ میں چلا گیا تو اس کو آبروئے گوہر مل گیا، یعنی وہ پھر گوہر بن سکا، موتی بن سکا۔ آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی۔ آوارگی فطرت اور کشمکش دریا کے بالمقابل جو چیزیں پازیٹیو ہیں نا وہ کیا ہے؟ سکون ہے، اطمینان ہے، سکون و اطمینان۔ تو ہوگا کیا، یوں تعبیر اگر ہم کریں کہ فطرت سے بغاوت ترک کر دی جائے
تو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ عام طور پر تھیم اقبال کا کچھ اور ہے، اس لیے ذرا یہ کنفیوزنگ سا ہو گیا ہے۔ معاملہ کیا ہوا کہ عام طور پر وہ فطرت کی جولانی کو پازیٹیو ذکر کرتے ہیں، تگ و دو کو پازیٹیو ذکر کرتے ہیں، اور کشمکش دریا کو ایک مثبت استعارے کے طور پہ اقبال استعمال کرتے ہیں، مگر اس شعر میں اگر آپ ان چیزوں کو مثبت لیں تو معنی نہیں بنتے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی موقع آگے چل کر وہ بھی ہم پڑھیں گے جہاں عقل پر عشق کی ترجیح ہے، مگر یہاں اس شعر میں جو معنی بن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تگ و دو بغاوت ہے، اس کو چھوڑ دو تو کیا ہوگا، سکون اور اطمینان کی نعمت حاصل ہوگی، جیسے کہ قطرے کو آبروئے گوہر مل جاتی ہے، یعنی وہ ایک چمکتا ہوا موتی بن جایا کرتا ہے۔ نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکو پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ اپنے بارے میں، اپنے کلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ بانگ درا کا کلام، اس میں خاص رنگ ہے نا، یہ یعنی غزلیات ہیں، اور یہ اقبال کی ابتدائی ایام سے متعلق ابتدائی شعری دیوان ہے یہ، اور اس میں ابتدائی جو ذوق تھا اور انداز تھا وہ بھی آپ کو نمایاں نظر آتا ہے۔ کہا نکلی تو لب اقبال سے ہے، یعنی یہ نوا، یہ صدا، یہ پیغام، اور جو خطاب تھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور باد صبا کے ذریعے سے، یہ کلام یہ نکلا تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، یعنی صدائے غیبی ہے، اور پیغام اس کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ ہے جو کہ قرآن حکیم میں پیغام دیا گیا، سنت رسول میں پیغام دیا گیا، اس کو لب اقبال نے اپنی تعبیر میں، اپنی زبان میں، اپنے استعارے میں بیان کر دیا۔ جیسے وہ کہا نا غالب نے کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، کہ سریر خامہ یعنی آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، کہ غالب کہتا ہے کہ میں جب لکھتا ہوں تو جب لکھنے سے قلم کی کاغذ کے ساتھ جو رگڑ ہوتی ہے اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے نا، یہ سریر خامہ ہے۔ تو یہ جو آواز ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوائے سروش ہے، سروش کہتے ہیں فرشتے کو، تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فرشتہ آ کر کچھ کہہ رہا ہے جو میرے کلام میں مندرج ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کہا اسی طرح سے کہ نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکو پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ اس کے اندر دونوں طرح کے سامان موجود ہیں، یعنی کلام اقبال میں ایک طرف پیغام سکون ہے، ان معنی میں کہ وہ آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہے، سوال کا جواب مل جائے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے، اور سوال کے جواب کیا ہوتے ہیں، یعنی موجودہ حالات کا تجزیہ اور اس کے لیے ایک حل کا تجویز کرنا، یہ سوال کا جواب ہے، یہ باعث سکون ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ایک عمل کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، وہ تڑپ ہے جو کہ انسان کو جوش اور جذبے اور ولولے سے دوچار کرتی ہے، ہمکنار کرتی ہے، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ تو دونوں کیفیات، یعنی ہوش بھی ہے اور جوش بھی ہے۔ اگلی غزل میں کہتے ہیں کہ یہ سرود قمری و بلبل فریب گوش ہے۔ قمری و بلبل یہ جو پرندے ہوتے ہیں باغ میں چہچہانے والے، تو کہا کہ یہ سرود، ان کی آواز، ان کا گانا، ان کا ایک نغمہ پیدا کرنا، یہ فریب گوش ہے، یعنی یہ کانوں کو دھوکہ دینا ہے، یعنی آپ ایک خوبصورت آواز سن رہے ہیں اور یہ ظاہر میں تو آپ کو بہت دل فریب معلوم ہو رہی ہے، باطن ہنگامہ آباد چمن خاموش ہے، باطن ہنگامہ آباد چمن خاموش ہے۔ یہ جو ہنگامہ آباد چمن نظر آ رہا ہے آپ کو، جس میں ایک طرف کوئل کی آواز ہے، دوسری طرف پپیہا اس کی آواز ہے، کہیں جو ہے وہ کوئی پھول مہک رہا ہے، کسی طرف کوئی پرندہ چہک رہا ہے، اور شبنم جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے کہیں، اور کہیں رنگ ہے اور کہیں خوشبو ہے، یہ سب کچھ آپ کو جو چمن آباد نظر آ رہا ہے ظاہر، اس کا ایک باطن بھی ہے اور وہ خاموش ہے، اور یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ یعنی زندگی میں اگر انسان سمجھے کہ سب کچھ یہ رنگ اور محفل سب کچھ ہے، تو ایسا نہیں ہے، زندگی کے تلخ حقائق ہیں، اور وہ اس چمک دمک والی دنیا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی پیرالل بالکل کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور جہاں اس دنیا میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں سے، آسائشوں سے نوازا ہے، ساتھ ساتھ غم بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، تو ساتھ ساتھ چل رہی دونوں چیزیں۔ کہا کہ یہ سرود قمریو بلبل فریب گوش ہے، باطن ہنگامہ آباد چمن خاموش ہے۔ باغ کی رونقیں ہیں ظاہر میں، مگر اس کے پیچھے ایک قیمت ہے جو ادا کی گئی ہے، اس کے پیچھے ایک قیمت ہے جو ادا کی گئی ہوتی ہے۔ تیرے پیمانوں کا یہ اے مے مغرب اثر، تیرے پیمانوں کا ہے یہ اے مے مغرب اثر، خندزن ساقی ہے ساری انجمن بے ہوش ہے۔ مے مغرب کیا ہے؟ مغربی تہذیب ہے، مغربی تعلیم ہے،
مغربی کلچر ہے، مغربی لائف سٹائل ہے، اور اس کی مصیبتیں ہیں، اس کے اندر عذاب ہے، اس کے اندر ایک الم ہے، اس کے اندر ایک مصیبت اور پریشانی ہے۔ پوری نوع انسانی کو لا کر جس نے جو ہے ایک گڑھے کے کنارے کھڑا کر دیا مغربی تہذیب نے، جس نے کہ ہر چیز کو نقلی بنا دیا ہے، انسان کے اندر سے بھی اصلیت ختم ہو گئی اور خلوص ختم ہو گیا، اشیاء کو بھی جو ہے وہ آرٹیفیشل بنا دیا گیا، سب کچھ آس پاس جو کچھ ہے وہ آرٹیفیشل ہے۔ تو کہا کہ تیرے پیمانوں کا ہے یہ اے مئے مغرب اثر، پیمانہ جس میں شراب پی جاتی ہے، مئے مغرب، مغرب کی شراب، کہ تمہارے جو پیمانے بھر بھر کر شراب پی گئی ہے، مغربی تہذیب کو جس طرح سے پوری دنیا میں اس کو ایک گلوبل تہذیب بنا لیا گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خندزن ساقی ہے ساری انجمن بے ہوش ہے۔ شراب پلانے والا تو مسکرا رہا ہے، خندزنی کے معنی کیا ہے؟ ایک خاص انداز میں کسی پر طنز کرتے ہوئے جو مسکراتے ہیں نا، تو کہا کہ جو ساقی ہے اس نے سب کو یہ زہر آلود شراب پلا دی، سب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور خود مسکرا رہا ہے۔ یعنی ایک طبقہ ہے جو اپنے مفاد کے لیے دنیا بھر کے نوع انسانی کو، پوری اس پلانٹ پر بسنے والے انسانوں کو اپنے مفاد کے لیے وہ ایک تباہ کن تہذیب سے دوچار کرتا ہے، ان کے جذبات سے کھیلتا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ناجائز خواہشات کو پروان چڑھاتا ہے، ابھارتا ہے، اور یہ بے حیائی، فحاشی، جوا، سٹا، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کی دولت اپنی تجوریوں میں جمع کر لینے کا وہ سامان کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ ساقی مغرب کا، کہا کہ خندزن ساقی ہے ساری انجمن بے ہوش ہے، دہر کے غم خانے میں تیرا پتہ ملتا نہیں، جرم تھا کیا آفرینش بھی کہ تو روپوش ہے۔ درمیان میں ایک کہیے کہ اسلوب الگ ہے، اور یعنی ایک لطف پیدا کیا ہے کلام میں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ غم خانہ ہے، اور یہاں پر طرح طرح کی اندو اور غم سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ دہر کے غم خانے میں تیرا پتہ ملتا نہیں، جو خالق ہے اس کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ جو خالق ہے اس کائنات کا، اس کو ہم یہاں کہاں ڈھونڈیں؟ جا کر اپنے غموں کا کس سے اظہار کریں؟ یعنی ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے پاس جو ذرائع دستیاب ہے وہ نہیں، یہاں پر ایک شاعرانہ اسلوب میں جو ایک شکوہ ہوتا ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ دہر کے غم خانے میں تیرا پتہ ملتا نہیں، جرم تھا کیا آفرینش بھی کہ تو روپوش ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہے، کیا اس سے کہا جا رہا ہے کیا پیدا کرنا اس کائنات کا کوئی جرم تھا کہ تو نے کائنات بنا دی اور خود چھپ گیا؟ یعنی ایک شاعرانہ لطف ہے، اس کو یوں کہہ لیجیے، بس زیادہ اور کیا کہا جا سکتا۔ کہا کہ آہ دنیا دل سمجھتی ہے جسے وہ دل نہیں۔ اب یہ مغربی تہذیب میں جس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے وہ انسان کا جسم ہے اور اس کی آسائش ہے، اس کی زیبائش ہے۔ اس کے بالمقابل اقبال جس دل کی بات کر رہے ہیں وہ بیدار ضمیر ہے، بیدار مغز ہے، اور روحانی قوتوں کو نمودار کرنے اور بیدار کرنے کا ایک سامان ہے۔ کہا آہ دنیا دل سمجھتی ہے جسے وہ دل نہیں، پہلو انسان میں ایک ہنگامہ خاموش ہے۔ جسم تو ہو سکتا ہے کہ یہ ظاہری رشوت جو ہے نا اس پر راضی ہو جائے کہ اس کو سہولت دے دی، آسائش دے دی، مگر دل کے اندر خلش باقی رہتی۔ ظاہر میں حرام کا، ظاہر میں ظلم اور زیادتی کا جو کچھ بھی اس کو سامان مل جائے، اس کے باوجود دل ہے جو کہ مطمئن نہیں ہوتا۔ ان سب چیزوں میں ہونے کے باوجود، ان ساری آسائشوں میں ہونے کے باوجود دل جو ہے وہ پھڑکتا رہتا ہے اور اندر سے اس کو کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ پہلو انسان میں ایک ہنگامہ خاموش ہے، زندگی کی راہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یہ سمجھ لے کوئی مے خانہ کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، یہ سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے۔ زندگی اس طرح گزارو کہ تم جب چلو اس راستے پر، یعنی زندگی اپنی قطع کرو اور زندگی کا سفر اپنا مکمل کرو تو اس طرح چلو، بچ بچ کے چلو، اپنے دامن کو سمیٹ کر چلو، گناہوں سے بچا کر چلو، اور ایسے احتیاط سے سفر کرو سمجھو کہ کوئی کانچ کی بوتلیں ہیں جو تمہارے کندھے پر رکھی ہوئی ہیں۔ مینا خانہ یعنی سراہی ہیں، اور سراہیوں کا ایک سراہی اور اسی طرح بوتلوں کا کانچ نازک چیز ہوتی ہے، اس کو چوٹ لگ جائے تو ٹوٹ جایا کرتی ہے، اسے ٹھیس لگ جائے تو کانچ ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ تو جس طرح کسی کے کندھے پر اگر شیشے کی بوتلوں کا ایک کریٹ ہو تو وہ کیسے چلتا ہے، جس طرح احتیاط سے وہ چلتا ہے، ایسے چاہیے کہ تم زندگی کا سفر طے کرو، ان تقویٰ کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرو۔ وہ مشہور حدیث بھی ہے، آپ نے سنی ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ بتائیے تقویٰ کیا ہے؟
تو حضرت ابی نے فرمایا کہ امیر المومنین، تقوی اس شے کا نام ہے کہ جب آپ کسی پگڈنڈی سے گزریں جس میں خاردار کانٹے بھی ہوں، کیچڑ بھی ہو، رات کا وقت ہو اور گزرنا دشوار ہو، تو کیسے گزرتے ہیں؟ اور فرمایا میں کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، کہیں کوئی کپڑا کسی کانٹے سے نہ الجھ جائے، پیر کسی موذی جانور پر نہ پڑ جائے، کیچڑ میں پیر نہ پڑ جائے۔ تو کہا اسی طرح سے تقوی، اسی شے کا نام تقوی ہے کہ زندگی ایسے گزارے انسان کہ ہر طرح کے شرک، بدعات، ظلم اور زیادتی سے اور گناہ سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو سمیٹ کر چلے۔ کہتے ہیں جس کے دم سے دلیو لاہور ہم پہلو ہوئے، آہ اے اقبال وہ بلبل بھی اب خاموش ہے۔ جس کے دم سے دلیو لاہور ہم پہلو ہوئے، دلی شہر ہے، لاہور ایک شہر، ہم پہلو ہوئے یعنی قریب ہو گئے، ایک ساتھ ہو گئے، بہم ہو گئے، جڑ گئے۔ آہ اے اقبال وہ بلبل بھی اب خاموش ہے۔ شارحین نے اس کے مختلف طرح سے معنی کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سلطنت مغلیہ مراد ہے کہ مسلمانوں کا ایک عروج کا زمانہ تھا، اور یہاں ہندوستان میں جو سلطنت مغلیہ تھی اس کے یہ دو بڑے مراکز تھے، اور انہوں نے بہت سے کام ایسے کیے کہ جو ان دونوں شہروں میں تھے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بادشاہی مسجد ہے وہ دہلی میں بھی بنائی، لاہور میں بھی بنائی۔ مگر ایک اور معنی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے اس شعر کے کیے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اقبال شروع میں نا انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں غزلیں اور نظمیں پڑھا کرتے تھے، اور انجمن حمایت اسلام کے ایک کارپردازان میں اس کے اہم کمیٹی کے رکن اراکین میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ارشد گورگانی صاحب، ارشد گورگانی صاحب۔ اور یہ اصلاً ان کا تعلق دلی کے شاہی خاندان سے تھا، یعنی خاندان مغلیہ سے تھا، اور پھر بعد میں یعنی جب ختم ہوئی ہے مغلیہ سلطنت، تو پھر یہ آ کر آباد ہو گئے تھے لاہور میں، اور لاہور میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں کو منظم کیا اور اس میں خوب کارہائے نمایاں انجام دیے۔ تو اقبال ہر سال جایا کرتے تھے، اس جلسے میں نظم پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک سال، جس سال یہ نظمیں پڑھی گئیں اور یہ اشعار کہے گئے، اس سال ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس پس منظر میں یہ شعر کہا کہ جس کے دم سے، یعنی ارشد گورگانی صاحب کا انتقال ہو گیا، کہ جس کے دم سے دلیو لاہور ہم پہلو ہوئے، آہ اے اقبال وہ بلبل بھی اب خاموش ہے۔ یعنی ادب دوست آدمی تھے، ادب پرور آدمی تھے، تو ان کے جانے پر یہ شعر کہا اقبال نے۔ یہ غلام رسول ماہر صاحب کا کہنا ہے۔ ایک اور پڑھ لیں غزل۔ جی۔ کہتے ہیں کہ نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، یہ بھی مشہور اشعار ہیں جو اس میں آئے ہیں، اور جیسے اس سے پہلے والی غزل میں بھی ہم نے دیکھا کہ بعض مشہور اشعار تھے، باد صبا، اور اسی طرح نکلی تو لب اقبال سے ہے، اسی طرح اس میں بھی دو اشعار کافی معروف ہیں۔ نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ اسی طرح سے وہ جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو یہ مشہور اشعار ہیں، بہت زیادہ زبان زد عام ہیں۔ کہتے ہیں کہ نالہ ہے بلبل شوریدہ، بلبل شوریدہ یعنی وہ بلبل جو کہ دیوانی ہو جائے، کبھی ادھر جائے چہچہائے، کبھی ادھر، کسی ایک درخت پر، کسی ایک ٹہنی پر، کسی ایک ڈالی پر، تو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں گھومتی پھر رہی ہے، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ بس سب کچھ اجڑ جائے گا، اور جو ہے نا باغ پر جو اب بجلیاں گرنے والی ہیں اس سے سب کچھ اجڑ جائے گا۔ بلبل کے بارے میں یہ ایک یعنی لوک داستانوں میں سے ہے کہ جب کسی باغ پر کوئی جھکڑ آنے لگتا ہے، کوئی ہوا کا بگولا آتا ہے یا آسمانی بجلی گرنے والی ہوتی ہے، سب سے پہلے بلبل ہے جو شور مچاتی ہے۔ تو کہا کہ نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں سے اور ذرا تھام ابھی۔ بلبل کی جو آواز ہے اس میں ایک نالہ یعنی غم کا اظہار پایا جاتا ہے، اور یہاں کہیے کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو شکوہ گناہ ہو، جو شکوہ شکایت تمہاری زبان پر ہے، تم جو ہے کہہ رہے ہو ہائے لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، فلاں نے یہ کیا، یورپی اقوام نے یہ کر دیا، انگریز آ کر یوں قابض ہو گئے اور ہمیں انہوں نے بانٹ دیا، کاٹ دیا، یہ جو تم رونا دھونا کر رہے ہو اس کو ذرا تھامو، اور یہ اس طرح عورتوں کی طرح بین نہ کرو، بلکہ کچھ نتیجہ خیز کام کرو، کچھ اپنے اندر ہمت کو جمع کرو اور اپنے لیے کچھ راہ بناؤ۔ اور شور شرابہ کرنا، وقت سے پہلے شور شرابہ کر دینا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے جذبات کو تھام کر، اور جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ ایک قطرے کو گوہر بنانا بھی ایک مرحلہ ہوا کرتا ہے، تو اسی طرح سے اپنے آپ کو پہلے ابتدائی جو مراحل ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے خاص مراحل سے گزارنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کو میدان قتال میں اتارا، اور وہ جو کہا نا کہ خدا کے کام دیکھو کیا ہے بعد اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ تو تربیت کے ایک مراحل تھے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غار ہرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں،
پھر اس کے بعد حضرت وہ دار ارقم ہے وہاں تربیت کے مراحل گزر رہے ہیں، پھر اسی طرح سے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں مسجد نبی وہ ایک تربیت کا، تعلیم کا، تزکیے کا مرکز آپ نے قائم فرمایا۔ تو بہت سے مراحل ہیں جن کے بعد پھر اگلی منزلوں کی طرف سفر کیا جاتا ہے۔ نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں سے اور ذرا تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل۔ اچھا اب یہاں معیار دے رہے ہیں دو چیزوں کے الگ الگ، ایک عقل کا معیار ہے اور ایک ہے عشق کا معیار۔ عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، یعنی ہر شے کا معیار الگ ہوتا ہے نا۔ آپ مثال کے طور پر جس طور پر کسی لکوڈ چیز کو ماپتے ہیں اس طرح سے آپ کسی سالڈ چیز کو نہیں ماپا کرتے، ہر ایک کا پیمانہ الگ ہے۔ مثال کے طور پر مسافت کو ناپنے کے لیے گز شمار کیے جاتے ہیں، اور کسی شے کے وزن کو متعین کرنے کے لیے کلو کا یونٹ یوز ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کا ایک اپنا یونٹ ہے نا، ہر شے کا ایک اپنا معیار ہے اور اس کے لیے وہی کہیے کہ متعین رہتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ کہیں گے ہم کہ عقل پختہ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصلحت اندیش ہو گئی۔ کسی کی عقل پختہ ہے تو اس کا مطلب مصلحت اندیش کا مطلب یہ ہے کہ نفع نقصان کو دیکھنا، اپنے آپ کو عقل کا وظیفہ ہی یہ ہے کہ نقصان سے بچائے، عقل کا کام ہی ہے کہ روکے، باندھ کر رکھے، جہاں نقصان نظر آئے وہاں سے روک لے۔ اور اس بنیاد پر عقل کا اچھا ہو جانا اس کو شمار کیا جائے گا، جو عقل مصلحت اندیشی سکھاتی ہے اس کو کہا جائے گا یہ پختہ عقل ہے۔ عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جذبہ اور رکھا ہے انسان کے اندر، عشق کا جذبہ۔ اگر عاشق یہ کرنے لگ جائے کہ نہیں نقصان ہے اس میں، تو پھر تو عشق ہو گیا، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ جی تو عشق جو ہے نا اس کا پختہ ہونا کیا ہے کہ انسان کے اندر سے مصلحت اندیشی ختم ہو جائے، برعکس ہے، یعنی عقل کا اور عشق کا معیار یہ دونوں آپس میں برعکس ہیں۔ بے خطر، اب اس کی مثال دے دی، بتایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا وہ فیصلہ کہ وہ آتش نمرود میں چھلانگ لگانے کو تیار تھے، وہ عقل کی بنیاد پر نہیں تھا۔ عقل تو یہ سجاتی کہ جلتے ہوئے الاؤ میں کیوں اترتے ہو، مگر عشق ہے وہ چیز جس میں جو عقل سے بالاتر ہے۔ بعض مراحل انسان کی زندگی میں ایسے، ہر مرحلے پر صرف عشق کام نہیں کرتا، کہیں عقل کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بعض مراحل ایسے ہیں کہ وہاں عقل کا استعمال کرنا وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سے مراحل ہیں؟ وہ ہیں جہاں جن کو ہمارے خالق و مالک نے بتا دیا کہ یہ ماورائے عقل ہے، جیسے وہی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کسی اور آدمی کے لیے جس پر وحی نہ آتی ہے اس کے لیے تو جائز نہیں تھا، اس کے لیے تو یہ جائز ہے کہ وہ چھوڑ دے اس موقع کو، پیچھے ہٹ جائے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو اللہ کی وحی آ رہی ہے نا، ان کو متعین کہ وحی کیا ہے؟ ماورائے عقل ہے، انسان کی عقل سے اوپر ایک ایسی چیز ہے جو کہ قطعی اور یقینی ہے، تو اس کے ذریعے سے عشق والے فیصلے ہوتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اس میں کیا حسن ہے اس شعر پر، ہم نے کئی دفعہ اس کو سنایا ہوگا، مگر آپ دیکھیں اس میں جس طرح سے ایک یعنی کسی شعر میں معنویت پیدا کرنے کے بہت سے اسالیب ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک اسلوب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہے نا کسی تاریخی واقعے کو، کسی لوک داستان کو، کسی مانے ہوئے عقلی بات کو، کسی حکمت کے مقولے کو شیئر کر دیں، وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ یعنی عقل اور عشق کا تقابل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے میں، جو کہ تمام ہی ادیان میں مشترک ہے نا، خاص طور پہ جو ابراہیمی مذاہب کہلاتے ہیں سب اس بات کو مانتے ہیں، اور ایسے واقعے کو انہوں نے ریفرنس پوائنٹ بنایا۔ اور دوسرا ایک اور بہت سارے کمالات ہوتے ہیں شعر کے، اس میں ایک اور دوسرا کمال بہت بڑا وہ یہ کہ ایسی چیز جو غیر محسوس ہو، غیر حسی ہو، اس کو آپ ایک پرسونیفائڈ صورت میں ذکر کر دیں۔ یہاں کیا کیا کہ عشق کو بھی ایک وجود دے دیا اور عقل کو بھی ایک وجود دے دیا، اور ان دونوں کے لیے ایک ایک عمل بھی دکھا دیا، یعنی وہ ایک کام کر رہے ہیں۔ یعنی عشق کو ایک شخصیت بنایا، عقل کو ایک شخصیت بنایا، اور لے گئے اس کینوس پر اور اس اسٹیج پر جہاں یہ واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا پیش آیا تھا، اور کیسے ان سارے کرداروں کو آپس میں
ہر ایک کا کردار جو تھا اس کو ادا کرنے دیا کہ ایک شعر کے اندر کیا خوبی پیدا ہوئی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی ہاں اس کو دکھا دیا۔ اور دیکھیں نا کیا کیا اس کے اندر، عشق جو ہے نا یہ حضرت ابراہیم تھے، عشق حضرت ابراہیم تھے، اور عقل جو ہے نا وہ اس کو نمرود بنا دیا صحیح ہے۔ اور دونوں کو یعنی عنوان سے نہیں ذکر کیا، یہ کہنا اس میں تو کوئی خوبی نہیں تھی، یہ کہہ دیا جاتا اگر اسی انداز میں جس طرح آپ نے نثر میں کہہ دیا، تو یہاں خوبی یہ پیدا کی نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یہ دوسرا مصرع پڑھتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی تصویر نہ بن رہی ہو، یعنی اس کو صرف آپ الفاظ کے طور پہ پڑھ ہی نہیں سکتے، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، جیسی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا قلم عبارت لکھنے کے بجائے تصویر پینٹ کرنے لگے گا۔ دماغ انسان کا کچھ نہ کچھ کرتا ہے نا جب کسی چیز کو آپ پڑھتے ہیں، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو جب پڑھتے ہیں نا تو پڑھ کر یعنی کوئی لفظ آپ سنتے ہیں، الفاظ کا کوئی مجموعہ یا کوئی جملہ آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ ایک لکھی ہوئی عبارت کے طور پر آتا ہے، صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق فرمود قاصد سے سبک گام عمل، عشق، اب یہ جو تقابل تھا نا وہ ابھی آگے چل رہا ہے مزید، یعنی جو عقل اور عشق کا تھا اس کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عشق فرمود قاصد سے سبک گام عمل، فرمود قاصد یعنی ایک عاشق ہے، وہ بیٹھا انتظار میں ہے کہ معشوق کی طرف سے قاصد آئے گا، یعنی پیغامبر آئے گا اور وہ کچھ پیغام لائے گا، اس پیغام پر میں عمل کروں گا۔ عشق جو ہے نا وہ جذبہ عمل سے لبریز ہوتا ہے، وہ جو غالب نے کہا نا کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھیں، خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ تو عاشق کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ مجھے سر کٹانے کا جب حکم ملے گا میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اچھا اب یہاں پر کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، یہاں فرمودہ قاصد ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، آپ کے ارشادات عالیہ ہیں۔ عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی، ایک طرف اگر میں مذہبی اصطلاح میں عرض کروں تو اہل سنت والجماعت ہیں جن کا ایک منہج متعین ہے، اور وہ جو ہے نا رسول حدیث رسول فرمود قاصد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہتے ہیں کہ بھئی عقل معیار نہیں ہے دین کو پرکھنے کا، بلکہ قرآن و سنت وہ عقل کے لیے معیار بن سکتے ہیں، عقل ان کے لیے معیار نہیں ہے، عقل پر نہیں پرکھا جائے گا۔ دوسری طرف ایک طبقہ مسلمانوں کے اول زمانے میں پیدا ہوا جن کو معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ کا مسئلہ کیا تھا؟ ہر شے کو عقل پر پرکھتے تھے، جو بات عقل پر پوری نہ اترے اس کا انکار کر دیتے تھے۔ آج تک چلے آ رہے ہیں جن کو ہم متجددین کہتے ہیں، جدت پسند کہتے ہیں، وہ جو کہ ماڈرنسٹ اپروچ رکھتے ہیں دین کے بارے میں، ہاں جی وہ پورا پروجیکٹ ہے عقل 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 عقل، تو اب ہر چیز کا ثبوت حصی چاہیے، تو اسی سے انکار حدیث پیدا ہوا، یعنی منکرین حدیث اس زمانے کے وہ کیا ہیں؟ وہ عقل پرست ہیں، منکرین حدیث عقل پرست ہے نا۔ تو اب تقابل یوں ہو گیا، کہتے ایک طرف وہ ہے جو کہ امت کی روایت ہے، قرآن و حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، چاہے عقل ان کے خیال میں عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ تو کہا کہ عشق فرمود قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ تو قاصد کو دیکھ کر پیغام سمجھ جاتے ہیں، ابھی پیغام پڑھنا دور کی بات ہے، فرمود قاصد سے پیغام سمجھ جاتے ہیں، اور وہ بیچارے قرآن کھولے بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے، مگر اس قرآن سے بھی انہیں کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ کہ عقل کا پردہ حائل ہے نا درمیان میں، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی۔ صرف عقل سے اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہے سمجھ سکتا نہیں، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر قرآن حکیم کو کیا سمجھے گا؟ ابھی پرسوں کہیں بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی قرآن حکیم، مسئلہ یہ کھڑا ہوا تھا کہ بھائی علوم اسلامیہ جتنے ہیں نا، علوم جن میں تفسیر حدیث فقہ یہ سارے علوم جو ہے نا، کیا ان کی کریکشن کیسے ہوگی؟ اس تو ان کے خیال میں نعوذ باللہ یہ تھا کہ سارے علوم مسلمانوں کے خراب ہو چکے ہیں اور اس میں دور ملوکیت میں بہت کچھ بگاڑ آ چکا ہے، تو اب قرآن حکیم کو سامنے رکھ کر ہم ان علوم کو کریکٹ کریں گے۔ اب یہ ایک ایسا فساد ہے ذہن کی، ایک ایسی کہیے کہ شیطانی پیچ ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل ہے نا۔ تو ایک بات عرض کی ہم نے ان سے
کہ بھائی بتائیے کہ یہ اگر قرآن حکیم کو سامنے رکھ کر آپ نے علوم کو درست کرنا تھا نا، اور اہل علم کو درست کرنا تھا، تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن حکیم کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا جاتا اللہ کی طرف سے، اور لوگ اس زمانے میں بھی اس کو اٹھا کر لاتے اور سب اس کے موافق اپنے آپ کو بھی درست کرتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو قرآن حکیم کے علوم تک پہنچنے کے لیے پری ریکوزٹ کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ ذات رسالت مآب تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں، قرآن حکیم بعد میں آیا ہے، ایسی ہے نا؟ یا یہ کہیں کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حجت تھا، بھئی قرآن حکیم تو آپ پر نازل ہوا، اور وہ ماحول جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس ماحول میں اس کے مخاطبین کی تربیت کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تربیت وہ علوم ہے، پھر وہ قرآن حکیم ان صحابہ کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم سے خارج، قرآن حکیم سے باہر ایک شرط کے طور پر، پری ریکوزٹ کے طور پر چیز پائی جاتی ہے، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جب وہ ذات رسالت مآب، ظاہر سی بات ہے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں آتے تھے تو ان کے لیے دنیا سے پردہ فرمانے کا بھی وقت ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول، تو آپ کے بعد، آپ کے جانے کے بعد قرآن حکیم تو اپنی جگہ اسی صورت میں موجود ہے، مگر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو تربیت تھی اس کی جگہ کیا ہے؟ یہ وہ 14 علوم ہیں جن کو علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ سیکھو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، یا یہ کہ العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان سے سمجھو قرآن تو سمجھ میں آئے گا۔ اب آج کی عقل کو یہ بات گوارا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں وہ قرآن جو ان علوم سے سمجھا جاتا ہے، قرآن کے وہ معنی جو ان علماء کے ذریعے سمجھے جاتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن حکیم پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت سے نہیں چاہیے۔ یہ ہے مصیبت۔ لوگ جو اہل السنہ والجماعہ کے میتھڈ، ان کی میتھڈالوجی پر دین اخذ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو عقل کی کسوٹی پر گھستے نہیں ہیں، اس کی بھیٹ نہیں چڑھاتے، اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، اور دوسری جانب وہ جو کہ حدیث کی اتھارٹی پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ عقل سمجھی ہی نہیں، مانی پیغام ابھی۔ ان کے پاس دین اصل آ نہیں سکتا، ان دین کے اصل معنی چاہے قرآن حکیم کے الفاظ پڑھے مگر اس کے حقیقی معنی تک پہنچ نہیں سکتے۔ کہا کہ شیوہ عشق ہے آزادیو دہر آشوبی، تو ہے زناری بت خانہ ایام ابھی۔ پھر یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اور آ گئی کہ یہ جو عقل ہے نا، عقل کنڈیشنڈ ہوتی ہے، عقل کی کنڈیشننگ ہوئی بھی ہوتی ہے۔ عقل کس کی؟ یعنی معیار وہ چیز ہونا چاہیے، معیار اگر ہمارے اندر پایا جاتا تو معیار تو نہیں ہے نا۔ عقل اگر معیار ہے تو میری عقل، آپ کی عقل، آپ کی عقل، کس کی عقل؟ معیار کو اس شے سے باہر ہونا چاہیے نا۔ اور عقل ایک ایسی چیز ہے جو زمان و مکان سے بنتی ہے۔ یونانی تہذیب میں افلاطون کی عقل بن سکتی تھی، اور مغربی تہذیب میں یہ جو فیس بک کا بانی ہے، کیا نام ہے اس کا، اس کی عقل بن سکتی تھی، صحیح ہے۔ تو اب یہ اس کو، یہ اسی طرح کے نمونے عقل کرتی رہے گی۔ ہر زمانے کا عقل کا سانچہ بھی بدلے گا، اور ہر زمانے میں عقل کے زائدہ، عقل کی پیداوار وہ بھی تبدیل ہوتی رہے گی۔ تو کہہ رہے ہیں، اقبال اس طرف روشنی ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ شیوہ عشق ہے آزادی و دہر آشوبی، یعنی دنیا میں دہر آشوبی، دنیا میں ہنگامہ آ رہا ہے، یعنی بنے ہوئے معیارات کو ٹھکرا دیتی ہے وہ۔ تو ہے زناری بت خانہ ایام ابھی، تمہارا مسئلہ یہ ہے، عقل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تربیت ہوئی ہے بت خانے کے ماحول میں۔ تو جو عقل بت خانے کے ماحول میں تربیت پائی ہوئی ہوگی، اس کو عشق کا شیوا سمجھ نہیں آ سکتی، کنڈیشنڈ ہے، پروگرامڈ ہے، باقاعدہ اس کے اندر کہیے کچھ معنی پائے جاتے ہیں، اس کو کیسے نکالیں گے؟ یعنی منطقی سا مسئلہ ہے، اور آج بھی حال یہی ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ قرآن حکیم کی آیت کا یہ معنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ تو خلاف عقل ہے، چنانچہ یہ قرآن میں نہیں ہو سکتا، قرآن میں یہ مطلب نہیں ہے، اس کے مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ جو سمجھ میں اس کو نہیں آ رہا، اس کی عقل پر اثرات ہیں کسی کے۔ اگر آپ نے ایسی چیز کو معیار بنا دیا قرآن حکیم کے معنی کو سمجھنے کے لیے جو حالات کے اثرات سے متاثر ہوتی ہے،
تو پھر قرآن تو قرآن نہیں رہا، وہ تو آپ کی عقل کا زائدہ، عقل کے پیمانوں سے پیدا ہونے والا ایک مفہوم ہے۔ ایسی ہے خوشنما عنوان ہے نا، تو ہے ذوالناری بت خانہ ایام ابھی، مسئلہ یہ ہے۔ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ کہا کہ عذر پرہیز پر کہتا ہے بگڑ کر ساقی، ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی۔ جب ساقی سے کہا جائے کہ بھئی میں اور نہیں پینا چاہتا، تو وہ کہتا ہے کہ ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی۔ کاوش انجام یعنی فکر انجام، کہ شراب نوشی کے نتیجے میں کیا ہوگا، تو اس سے پریشان ہو کے تم پرہیز کرتے ہو۔ سہی پیہم ہے ترازو کم و کیف حیات، تیری میزاں ہے شمارے سحر و شام ابھی۔ یعنی تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو سحر و شام سے، صبح و شام سے ناپتے ہو، حالانکہ یہ ناپنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یعنی کسی کی زندگی طویل ہو جائے تو کیا فائدہ ہو گیا؟ نہیں، ہاں وہ جو کام کر رہا تھا وہ سہی پیہم ہو، یعنی وہ کام کرتے کرتے مر جائے جو اس نے کرنا تھا خیر کے لیے، تو اس کا مطلب وہ کامیاب ہے۔ کہا کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، یعنی اس کو وہی کہہ لیجیے، وہ جو ٹیپو سلطان کا مقولہ مشہور ہے نا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو صحیح پیہم ضروری ہے، یہ میزان ہے، یہ معیار ہے، یہ ترازو ہے کم و کیف کا، یعنی کتنا اور کیسا یہ متعین ہوگا اس بات سے کہ تم نے اپنے پہچانے ہوئے حق کو کس قدر مستقل انجام دیا تھا۔ اب یہ نہیں فرق پڑتا کہ کتنی طویل عرصے تک کیا تھا یا مختصر، وہ تو اللہ کی طرف سے مہلت ہے، جس کو جتنی ملے۔ تیری میزاں ہے شمارے سحر و شام ابھی، ابر نیسا یہ تنک بخشی شبنم کب تک۔ ابر نیسا ایسے بادل کو کہتے ہیں جس سے بہار کا موسم آتا ہے اور اس سے جو بارش ہوتی ہے اس سے کھیت لہلاتے ہیں، باقی اس میں اور تفصیل بھی ہے۔ ابر نیسا پر بات ہم نے پہلے بھی کی تھی۔ کہا یہ تنک بخشی شبنم کب، تنک بخشی یعنی کنجوسی کے ساتھ بخشنا، کنجوسی کے ساتھ دینا۔ تو اے بادل، تم یہ آ کر اتنے سے شبنم کے قطرے برسا کر چلے جاتے ہو، بس میرے کوثار کہ لالے ہیں تہی جام ابھی، اور جو میرے کوثار یعنی پہاڑوں کے جو وہاں پر جو پھول کھلے ہوئے ہیں، سرسبز لالے جو ہیں، ان کے اندر تہی جام ہیں، وہ یعنی خالی ہیں، ان کے پیالے ابھی پانیوں سے نہیں بھرے ہیں۔ بادہ گردان عجم وہ عربی میری شراب، بادہ گردان عجم وہ عربی میری شراب۔ بادہ گردان عجم یعنی جن لوگوں سے مجھے خطاب کرنا پڑ رہا ہے، جن سے میں مخاطب ہوں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ عجم کی شراب پینے والے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مغرب کی تہذیب سے متاثر ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ مغربی تعلیمی یافتہ ہیں، جن کو آج ہم کہتے ہیں نا جدید تعلیم یافتہ۔ تو یہ جو جدید تعلیم ہے نا، اس کا مغربی تعلیم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جو عجمی اس کے اندر کیفیات ایسی راسخ ہو جاتی ہیں کہ وہ جو عربی شراب ہے پھر وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہا کہ بادگردان عجم وہ عربی میری شراب، اور میں جو تعلیم دے رہا ہوں یہ تو عشق کی بات ہے نا، وہ عقل ہے، بادگردان عجم عقل ہے، اور میں جو تعلیم دے رہا ہوں وہ عربی ہے، یعنی وہ عشق ہے۔ میرے ساغر سے جھجکتے ہیں میں آشام ابھی، اور ہو کیا رہا ہے کہ میرا جو ساغر ہے، جو میں پیالہ پکڑا رہا ہوں، اس سے جھجکتے ہیں میں آشام یعنی شراب پینے والے ابھی تک، مجھ سے یہ خالص عربی شراب یعنی خالص اسلامی تعلیمات وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، ہاں مغربی تعلیم اس سے وہ بہرور ہیں۔ خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم، نو گرفتار پھڑکتا ہے تہے دامن، اور جو صبح کی ہوا ہے وہ گلستان سے یہ خبر لائی ہے اقبال کے بارے میں کہ نو گرفتار ہے، یعنی ابھی نیا نیا عشق سے دوچار ہوا ہے تو پھڑکتا ہے تہے دام ابھی۔